अच्छा, आज मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि 2000 और ज़हीर का जो इंटरव्यू करने मुख्तलिफ लोग गए और उन्होंने वहाँ पर क्या देखा क्या पाया, एक सिलसिला ये भी मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि मैंने गुज़िश्ता दिनों मेहदी अली काज़मी साहब की एक वीडियो देखी और उनसे बात भी हुई कुछ, और कुछ बातें मुझ तक पहुँची भी, और मुझे एहसास हुआ कि बड़ी तकलीफ़ से गुजरते हैं वो जब भी 2000 का कोई भी इंटरव्यू जो है वो ऑन एयर होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, जर्नलिज्म की फील्ड है और कई दफ़ा मैं कहती हूँ कि हमें बड़ा ही सख्त दिल भी होना पड़ता है, और कई दफ़ा हमें जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो कई दफ़ा हमें एहसास होता है कि ये बातें जो हम कह रहे हैं वो किसी की दिल आज़ारी की वजह बन सकती हैं, लेकिन वो वजह होती नहीं है, हमारी तरफ से नहीं होती। लेकिन फिर भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिलाल अहमद, और सेक्रेटरी हैं प्रेस क्लब कराची के भी, और उन्होंने एक इंटरव्यू किया जो कि एक चैनल पे चला, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ सवालात, जाहिर सी बात है 2000 और ज़हीर के साथ पूछे। अगेन आई वुड से कि ये जर्नलिज्म की फील्ड का हिस्सा है, आपको जाना पड़ता है, ये सवालात करने पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान क्या नोट किया, क्या ऑफ द कैमरा उनसे बातें हुई, कोई ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हुई वो सब क्या थी। अच्छा, इस इंटरव्यू से पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि बिलाल से जब मेरी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और महरीन आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। डेफिनेटली मैं जिस तरह से इस केस को लेकर चल रही हूँ, बिलाल की डायरेक्शन थोड़ी सी मुख्तलिफ है और वो इस चीज़ को और पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो मैं उनके जवाबात एज सच ही ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैं चूँकि ऐसी जगह पर हूँ कि मैं उनसे डायरेक्ट नहीं बात कर पा रही, और मैंने उनको सवालात भेजे थे, उन्होंने उसके जवाबात मुझे भेजे हैं, तो मैं जवाबात ऐसे ही ऐड कर दूंगी। हैविंग सेड दैट, कि जो भी वो बात करेंगे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज़ नॉट माई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वालिदैन को भी थोड़ा सा इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट तो करना ही चाहिए, लेकिन उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द क्वेश्चन। जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी, बिलाल, अच्छा, पहला सवाल तो आपसे ये है कि अभी आपने रिसेंटली 2000 और ज़हीर का इंटरव्यू किया। लोगों के बहुत से सवालात हैं इस पर, और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी है मेहदी अली काज़मी साहब के अपनी बेटी के इंटरव्यूज़ के हवाले से, ख़ासतौर पे भी लेटेस्ट जो उनका समा पे चला है, तो वो उस पर काफ़ी नाराज़ है क्योंकि उस पर कुछ चीज़ें ऐसी उसने कही हैं बच्ची ने कि शायद पेरेंट्स जो है थोड़ा परेशान भी हुए हैं उसकी गुफ्तगू से। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त आप जो 2000 और ज़हीर से मिले, तो आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या अंदाज़ा लगाया? जी महरीन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, यकीनी तौर पर ये जो सवाल आपने उठाया है बहुत सारे लोगों के जहनों में था और है भी, और जब तक मैं लाहौर नहीं गया था तो मेरे जहन में भी था कि क्या दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से वहाँ रह रही है, क्या उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, रज़ामंदी है, या फिर दुआ ज़हरा ने जो फ़ैसला ख़ुद उठाया या उसके साथ किया गया ज़बरदस्ती मामला, तो क्या वो वापस अपने वालिदैन के पास आना चाहती है या नहीं आना चाहती। मुझे ऑफिशियल तौर पर ये कहा गया था कि एक इंटरव्यू करना है मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, तो मैं कराची से लाहौर गया। सख्त गर्मी थी लाहौर के अंदर, और जैसे ही मैं लाहौर उतरा तो मेरे जहन के अंदर एक और सवाल ये भी था कि इस शदीद गर्मी के अंदर जो कराची का एटमॉस्फेयर है और लाहौर का एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कराची की गर्मी की शिद्दत और लाहौर की गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र जैसे ही मैं वहाँ गया तो मेरी मुलाकात तकरीबन को 5 से 6 घंटे पर मुहित थी। मेरी दुआ ज़हरा भी वहाँ मौजूद थी, ज़हीर भी मौजूद था, और जिनका मैं मेज़बान था वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पर डिस्कशन भी चला। यकीनी तौर पे आपको अंदाज़ा है कि इंटरव्यू तो 10 से 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर निपट जाता है। बाकी यकीनी तौर पर मेरी ये कोशिश रही कि मैं दुआ ज़हरा से ये जान सकूँ, ये तलाश कर सकूँ वो सवालात जो यकीनी तौर पर आपने भी उठाए, मेरे जहन के अंदर भी थे और आम लोगों के जहनों के अंदर भी थे। और मैंने कतई तौर के ऊपर उनको उस फैसले पर, यानी कि तरीक़ेकार पर, तो दुआ ज़हरा भी नादिम है और ज़हीर भी नादिम है, यानी कि भागकर शादी की और इस तरीके से उन्होंने शादी की, लेकिन जो इक़दाम वो उठा चुके हैं उस पर वो कतई तौर पर मुझे नादिम नज़र नहीं आए, और कतई तौर पर दुआ ज़हरा की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये साबित नहीं कर रही थी कि उसके साथ किसी ने कुछ ज़बरदस्ती की है। फिर मैंने उसकी जो लाइफ़स्टाइल था दुआ ज़हरा का, वहाँ पर दुआ ज़हरा से अलग से भी पूछा, और मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि एक बच्ची जो कि मिडिल क्लास फैमिली की है, वो इक़दाम ये उठाकर लाहौर गई है, तो लाहौर में वो किस लाइफ़स्टाइल के अंदर रह रही है, और क्या उसको कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, या वो तमाम की तमाम सहूलियात लाहौर के अंदर उसको अवेलेबल हैं। दुआ ज़हरा ने मुझे खुद बताया कि वो नूडल्स खाती है और वही चीज़ें जो उसको तकरीबन घर में मिलती थीं, यहाँ पर भी उसको वही चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जो चीज़ों का फ़र्क था मैं आपको बता दूँ, और मैंने ये शेयर भी किया है,
کہ دعا زہرا کو وہ تمام تر سہولیات نہیں ہیں جو کہ کراچی میں اپنے گھر پہ تھی، لیکن کیا چیز ہے، یقینی طور پر ایسا کچھ معاملہ تھا کہ دعا زہرا اپنے گھر پر وہ چیزوں کو اطمینان بخش طریقے سے نہیں دیکھ رہی تھی، اور ظہیر کے گھر میں جہاں پر وہ سہولیات کم ہے، وہ ازواجی زندگی کے معاملے کے اندر پرسکون ہے اور ان کم یعنی کہ کم سہولیات کے اوپر بھی گزارا کر رہی ہے۔ تو آپ کا جہاں تک سوال تھا کہ یہ کہ اس کے پیچھے واقعی کوئی زور زبردستی ہے، اب کیا ایک اور سوال بھی بہت اہم تھا، وہ یہ کہ کیا چلے دعا زہرا نے غلطی سے یہ اقدام اٹھا لیا تو کیا اب وہ اپنے اس اقدام پر پشیمان ہے اور واپس والدین کے پاس جانا چاہتی ہے؟ تو قطعی طور پر جب میں نے پورے کے پورے معاملے کو کھنگالا اور دعا زہرا سے بھی سوالات کیے تو اس میں مجھے کہیں بھی ایسا جھکاؤ نظر نہیں آیا کہ دعا زہرا نے ایک لمحے کے لیے رک کے یہ کہا ہو کہ نہیں میں بس اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہوں، بلکہ شاید عین ممکن تھا کہ شروع کے اندر تو ممکن ہوتا، لیکن جیسے کہ وہ دعا زہرا کی جو میں انڈرسٹینڈنگ کو سمجھ پایا، جتنے کیسز اس کے اوپر ہوئے، پھر ایک کے بعد دوسرے شہر اس کو جانا پڑا، پھر ظہیر کے ساتھ جو کچھ بھی معاملات ہوئے، ظہیر کے خلاف جو کیسز ہوئے، تو اس کے اوپر دعا زہرا نے ریئیکشن دیا ہے، اور وہ پہلے تو اپنے والدین کے ساتھ بات چیت کرنے کے حوالے سے، ان سے معافی کی طلبگاری کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے تھی، لیکن جیسے جیسے یہ وقت گزر رہا ہے وہ ایک کے بعد دوسرے میڈیکل کے لیے اس کو لے کر آیا جا رہا ہے، پھر ایک کے بعد دوسرا کیس اس کے خلاف ہو رہا ہے، تو اس نے میرا خیال ہے کہ یہ پیرنٹس اور دعا زہرا کے درمیان جو ہے وہ خلا کو اور مزید بڑھایا ہے، نہ کہ اس جو خلا تھا اس کو کم کیا ہے۔ بحیثیت ایک رپورٹر اس فیلڈ میں، جرنلزم کے فیلڈ میں آپ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے انٹرویوز خاص طور پہ دعا زہرا اور ظہیر کے ہونے چاہیے، اور یہ جو لیٹسٹ انٹرویو ہوا ہے سما پر، اس پر آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ جو گفتگو وہاں پر ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے، جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا سما ٹی وی یا کوئی بھی نجی ٹی وی کو یہ انٹرویو کرنا چاہیے تھا یا نہیں، دیکھیے عام حالات کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، میں 15 سے 16 سال سے کورٹ رپورٹنگ کر رہا ہوں اور اس نوعیت کے ڈیلی ہی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج بھی ایک دادو کی لڑکی اور لڑکا اور چاڈیو فیملی تھی جو کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں اس معاملے کے اوپر، وہ میرے سامنے رپورٹ ہوا، جذباتی مناظر تھے، لیکن میں نے اس کو رپورٹ نہیں کیا کیونکہ بنیادی طور کے اوپر میں یا ہمارے ساتھی کبھی بھی اس نوعیت کے معاملے کو جو ہے وہ میڈیا کی زینت بنانے کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ دعا زہرا کی آج کی یا ماضی کی یا اس کی کم عمری کی، یعنی کہ 14 15 13 سال 12 سال کی جو تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، یا دعا زہرا کی جو 2 چھوٹی بہنیں ہیں ان کی تصاویر اور ان کی ویڈیوز، یا دعا زہرا کے جو پیرنٹس ہیں ان کی تصاویر اور ویڈیوز کسی لڑکے نے ریلیز نہیں کی، کسی لڑکے نے اس کو جاری نہیں کیا، میڈیا پرسن نے کہیں سے کھوج لگا کر جاری نہیں کیا، یہ تمام کی تمام جو چیزیں آئی ہیں منظر عام پر، وہ تمام کے تمام سوالات جو اب معاشرے کے اندر اس وقت زیر گردش ہیں، وہ تمام کے تمام نکات دراصل دعا زہرا کے اپنے پیرنٹس کی طرف سے، وہ تمام کی تمام تصاویر پیرنٹس کی طرف سے آئیں، وہ ویڈیوز پیرنٹس کی طرف سے آئیں، اور انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ سر پر قرآن رکھنے کے معاملات بھی آئے۔ تو یقینی طور پر یہ معاشرے کے اندر جتنے اس کیس کے حوالے سے ہجان پیدا ہوا ہے، سوال اٹھے ہیں، وہ یقینی طور پر دعا زہرا کے پیرنٹس کی جانب سے جو سوالات اٹھائے گئے اس کی وجہ سے اب یہ ایسے سوالات معاشرے کے اندر زیر گردش ہیں جس کی تلاش سوشل میڈیا پر جاری ہے۔ جب سوشل میڈیا پر تلاش جاری ہوتی ہے تو یقینی طور پر الیکٹرانک میڈیا پیچھے نہیں رہ سکتا، اور پھر آپ کو اندازہ ہے کہ اگر کیسز غیر معمولی ہو جائیں تو پھر وہ سٹینڈرڈز، وہ معیارات جو کہ عام طور پر عام کیسز میں ہوتے ہیں وہ پھر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یقینی طور پر اگر مین سٹریم میڈیا اگر دعا زہرا کا انٹرویو کر رہا ہے تو میرے خیال سے وہ ان سوالوں کے جوابات کو تلاش کرنے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ اچھا، بس جاتے جاتے آخری سوال یہ کہ اس وقت جس طرح کی رپورٹنگ ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے مہدی علی کاظمی صاحب والد ہے اور وہ جو ہیں کچھ نہ کچھ چیزیں کہیں گے، باتیں کریں گے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت دعا زہرا اور ظہیر کا انٹرویو، اس طرح کے انٹرویوز ہونے چاہیے کہ نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ اور سیکنڈلی اس وقت جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ایک سائڈ پہ ایک طرح کے یوٹیوبرز ہیں جو مہدی علی کاظمی صاحب کے حق میں بول رہے ہیں، دوسری طرف دعا زہرا کے، تو اس کے درمیان کیس کتنا ایک سفر کرتا ہے؟ آپ کی رپورٹنگ کی فیلڈ میں ایک بڑی مہارت ہے اور آپ نے اس چیز کو بڑا دیکھا ہوا ہے، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی دیکھیے، جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا یہ معاملہ جو میڈیا پر چل رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کو رکنا چاہیے اور یہ انٹرویوز ایک جانب
ایک بات ہوتی ہے تو دوسری جانب سے فوراً اس کا جواب آتا ہے، اور پھر اس کا جواب کی صورت میں پھر ایک اور سوال کریٹ ہوتا ہے، تو کہ یہ سب کچھ رکنا چاہیے۔ دیکھیے میرا نقطہ نظر اول دن سے یہ ہے کہ اگر یہ ڈیبیٹ سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر تو بیسکلی یہ ڈیبیٹ ہے بھی نہیں اور سوشل میڈیا کی زینت ہے، اگر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ہفتے کے لیے اگر اس ڈیبیٹ کو بند کر دیا جائے، جو ریومرز بھی ہیں، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو یہ کیس آٹومیٹکلی حل ہو سکتا ہے، سلوشن کی طرف نکل سکتا ہے۔ بنیادی مسئلہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت ہی غیر ذمہ دارانہ نوعیت کی صحافت، بلکہ میں اس کو صحافت بھی نہیں کہتا، صحافت بنیادی طور کے اوپر کچھ جو جن معیارات کے تحت ہونی چاہیے وہ معیارات تو شاید مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی نہیں، لیکن جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے بنیادی طور کے اوپر، دیکھیے 16-17 سال میری بھی کورٹ رپورٹنگ رہی ہے، آپ بھی مین اسٹریم میڈیا سے جڑی رہی ہیں، تو آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس پر بات نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحافتی اقدار آپ کو کہتی ہیں کہ آپ ایک دائرے کے اندر رہ کر بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ بات نہیں کر سکتے۔ لیکن دعا زہرا ایک انٹرویو دیتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد وہ سوالیہ نشان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اس کو زبردستی بٹھایا گیا، تکیہ رکھ کیا گیا، بھینس کے ٹیکے لگائے گئے، مختلف نوعیت کی ایسی چیزیں ہیں جن کا زمینی گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر یہ ڈیبیٹ 1 ہفتے کے لیے اگر یہ بند ہو جائے تو اس کا ایک سلوشن پیرنٹس بھی تلاش کر سکتے ہیں، دعا خود بھی تلاش کر سکتی ہے، ظہیر بھی تلاش کر سکتی ہے، گورنمنٹس بھی تلاش کر سکتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی تلاش کر سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اتنی ڈیبیٹ گرم ہو چکی ہے کہ کوئی بھی فریق اپنے موقف سے کم پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب سوشل میڈیا کا دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کم پر آ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مجھے ایک اندازہ ہے کہ پیرنٹس یا ریلیٹیوز، دعا ظاہرہ کے پیرنٹس یا ان کے ریلیٹیوز کہیں بات چیت کے لیے کوئی راستہ نکالنے کا آپشن بھی ان کے ذہن میں آتا ہو، تو جو یوٹیوبرز کی ایک بہت بڑی ٹیم جو ان کو پریشر کرتی ہے کہ آپ نے ڈٹے رہنا ہے، تو یقینی طور پر وہ آپشن بھی وہ لوز کر جاتے ہیں، اور ایک کے بعد جو ہے وہ ایک کیس سامنے آتا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پھر مخالف جو رویہ ہے یا مخالف موقف ہے وہ پھر کھل کر سامنے آتا ہے۔ تو اس نتیجے کے اندر یہ جو کیس ہے بنیادی طور کے اوپر عدالتوں کے بجائے سوشل میڈیا پر لڑنے کی کوشش ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا پر مقدمہ لڑا تو جا سکتا ہے لیکن جیتا نہیں جاتا۔ جیتنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ عدالتی فورمز کے اوپر قانون کے مطابق فائٹ کریں۔